رہ گیا ہمیں یہ بھی کہا جاتا ہے جی اچھا امیر المومنین نے جب معاف کر دیا تو تم کون ہوتے ہو؟ وہ خاموش ہو گئے تھے، امیر المومنین خاموش ہو گئے، انہوں نے کچھ نہیں کہا، انہوں نے ان کا ساتھ دیا، اور تم جو ہے ابھی 14 سال ہو گئے اس بات کو اٹھائے پھر رہے ہو۔ یہ وہ بھی کہتے ہیں، اور آپ کو اپنے اندر سے بھی کچھ لوگ ملتے ہیں اس قسم کی باتیں کرنے والے، ٹھیک ہے نا۔ ہمارے اہل سنت بھائی ہیں، ہماری جانیں ہیں، عوام سے ہمیں کوئی مشکل بھی نہیں ہے۔ ہم نے ثابت کیا ہے، تشیع نے ثابت کیا ہے کہ ہمیں نہ فقط اہل سنت سے کوئی مشکل نہیں ہے، وہ ہماری جانوں سے بھی زیادہ عزیز ہیں۔ عراق میں ابھی جب داعش آیا تو اس نے کن علاقوں پہ قبضہ کیا تھا؟ اہل سنت کے علاقوں پہ قبضہ کیا تھا، ایک بھی شیعہ شہر پہ قبضہ نہیں تھا۔ ان اہل سنت بھائیوں کو داعش کی عذاب سے، ظلم سے چھڑانے کے لیے کتنے شیعوں نے اپنی جانیں پیش کی؟ تو اس بھائی ہیں، جانے ہیں، عزیز ہیں، تبھی تو کیا نا۔ عملاً ابھی معاصر تاریخ میں عملی نمونہ ہے، کوئی زبانی صرف تقریروں کی بات نہیں ہے۔ ہمیں ان سے مسئلہ نہیں، ہمیں مسئلہ کن سے ہے؟ جو سب کچھ جانتے ہوئے بھی انکار کرتے ہیں، ان سے ہمیں مسئلہ ہے، علمی مسئلہ ہے، علمی طور پہ ہم ان سے گفتگو کریں گے۔ رہ گیا کہتے ہیں کہ امیر المومنین نے کچھ نہیں کیا، یہ بات غلط ہے، ایسا نہیں ہے کہ امیر المومنین خاموش رہے۔ اچھا اگر انہوں نے حملہ کر دیا تھا، حملہ کرنے والوں نے حملہ کیا، امیر المومنین کی شجاعت تو سب کو معلوم ہے، یہ آج کل اس پہ آپ کو سوشل میڈیا پہ یہ باتیں جوانوں کو زیادہ کہی جا رہی ہیں کہ وہ اتنے شجاع تھے اور ایسے تھے، کیا تھا اگر کوئی حملہ کرتا تو وہ چھوڑتے، ٹھیک ہے نا۔ ان کی غیرت کو کیا ہو گیا تھا اگر ان کی، میرے لیے زبان پہ لانا بھی سخت ہے، ٹھیک۔ اچھا کس نے کہا کہ امیر المومنین نے کوئی قدم نہیں اٹھایا؟ ہاں امیر المومنین نے تلوار نہیں اٹھائی، نہ کہ کوئی قدم نہیں اٹھایا، سکوت کیا، نہیں سکوت نہیں کیا، بیان کیا، ٹھیک۔ اچھا پھر کہتے ہیں کہ اگر میں ایک واقعہ پہلے رکھ دوں، باقی میں بعد میں عرض کرتا ہوں۔ ہم سے یہ کہتے ہیں کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ امیر المومنین، ہم کہتے ہیں صبر کیا امیر المومنین نے، کیوں صبر کیا؟ اس لیے کہ رسول خدا نے وصیت کی تھی، وصیت رسول خدا پہ عمل کرنے کے لیے امیر المومنین نے صبر کیا اور تلوار نہیں اٹھائی۔ تلوار کیوں نہیں اٹھائی؟ اس لیے کہ الامام مثلہ کمثل الکعبہ، امام کی مثال کعبے کی طرح ہے، تو تا ولا یاتی، اس کی طرف لوگ آتے ہیں، وہ چل کر لوگوں کے پاس نہیں جاتا ہے۔ امامت کا مطلب حکومت نہیں ہے، امامت کا مطلب ہدایت ہے، ٹھیک ہے نا۔ وہ ہدایت اگر حکومت حاصل ہو جائے تو حکومت کا سب سے زیادہ اہل امام ہے، امام سے بڑھ کر حکومت کا اہل کوئی نہیں ہے۔ لیکن اگر امام کے پاس حکومت نہ ہو تو وہ امام نہیں ہے، وہ امام ہے۔ رسول جب مکہ میں تھے اور ان کے پاس کوئی حکومت نہیں تھی، اپنے کھانے کو بھی کچھ نہیں تھا، وہ رسول تھے یا نہیں تھے؟ ان کی رسالت سے کیا کم ہوا؟ کچھ بھی۔ مدینے میں آ کے ان کو ریاست مل گئی، حکومت مل گئی، ان کی رسالت میں اضافہ ہوا نہیں، وہی رسول تھے۔ امام ہے، جب گوشہ نشینی میں تھے امیر المومنین تب بھی امام تھے، جب خلافت ظاہریہ پہ آگے تب بھی امام ہے۔ امامت کو، امام اپنی امامت کو تلوار سے ثابت نہیں کرتا ہے۔ آپ نے کبھی سنا ہے کہ یہاں آغا صاحب درس دیتے ہوں اور پھر لاٹھی سے لاتے ہوں آپ لوگوں کو یہاں درس کے لیے؟ نہیں بھائی، ٹھیک ہے نا۔ علم ہے، علم کے لیے چل کے جو آئے اسے حاصل ہوتا ہے، جو نہ آئے اسے حاصل نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا۔ کعبہ چل کے یہاں آتا ہے، آج کل پینڈیمک ہے، ٹھیک، ہم نہیں جا سکتے ہیں، ابھی مکہ نہیں جا سکتے، کعبہ چل کے یہاں آئے گا کہ حج کر لو، احرام کر لو؟ نہیں بھائی، تم آ سکو تو آ جاؤ، نہیں آ سکو تو نہ ہو۔ کعبہ اپنی جگہ کھڑا رہتا ہے، امام اپنی جگہ کھڑا رہتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ امام کو ہدایت کرنی ہے، امام کو حکومت نہیں کرنی ہے، یا یوں کہوں امام کو دلوں پر حکومت کرنی ہے، بدن پر حکومت نہیں کرنی ہے۔ دلوں پر حکومت تلوار سے نہیں ہو سکتی ہے،
ٹھیک ہے کہ اگر آپ نہ مانیں تو امیر المومنین ذوالفقار لے کر ان کو قتل کریں اور تلوار کے زور سے اپنے امامت کو قائم کریں. ایسا نہیں ہوتا ہے. ایسا نہ ہونے کی وجہ سے آج وقت ختم ہو گیا, کل اگر وقت ہوا اور میرے ذہن میں آیا تو اس کو بیان کروں گا. صبر کی وصیت تھی, وصیتیں کل اگر وقت ہوا انشاءاللہ پڑھوں گا جو وصیتیں موجود ہیں روایات میں. لیکن لوگ کہتے ہیں کہ یہ کوئی سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے کہ رسول خدا نے کہا ہے صبر کرو اور اتنا شجاع آدمی صبر کرے, اس کی غیرت کہاں چلی گئی تھی, وہ بزدل کیوں ہو گیا تھا؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا, یہ توہین ہے امیر المومنین کی. یہ کہتے ہیں انہی سے کہیں کہ حضرت عثمان پر بھی حملہ ہوا تھا. کب ہوا تھا؟ جب وہ خلیفہ تھے اور ان کے انڈر ہزاروں کی فوج تھی, ہزاروں کی تعداد میں فوج مدینہ میں جو تھی, باقی تو لاکھوں کی تعداد میں فوج تھی. اور اگر آپ کو پرانے قبائل کا پتا ہو تو پھر پورا کا پورا شہر سب کے سب فوجی ہوا کرتے تھے. وہاں فوج الگ سے تو نہیں ہوا کرتی تھی, وہ سب فوجی ہوا کرتے تھے, اور وہ سارے فوجی اس کمانڈر کے انڈر ہوتے تھے. ٹھیک, تو حضرت عثمان خلیفہ وقت تھے, ان کے انڈر ہزاروں فوجی تھے. ٹھیک, اور اس وقت تک آتے آتے ان کو شہریہ بھی ملتا تھا, تنخواہیں بھی ملتی تھی, اموال بھی ملتا تھا, کافی زیادہ مال بہت ہو گیا تھا مدینے میں. ٹھیک, ان سب کے باوجود اگر آپ اردو کتابیں پڑھیں, میں نے ابھی آنے سے پہلے بچوں کی خاطر میں نے اردو میں تھوڑا سرچ کیا کہ ان کو کیا پڑھنے کو ملتا ہے. ہم تو عربی میں پڑھتے ہیں تو ہم کبھی کبھار یہ سوچتے ہیں کہ جیسے ہمیں پڑھنے کو مل رہا ہے ویسے ان کو ہی پڑھنے کو ملتا ہے. ٹھیک, تو میں نے یہ دیکھا کہ اگر یہ بیٹھیں گے سرچ کریں گے ان کو کیا پڑھنے کو ملتا ہے, تو وہ اکثر لوگوں نے مختصر سے لکھا ہے. ٹھیک ہے, قتل عثمان یا شہادت عثمان ذرا سرچ کر لیں. ٹھیک, تو وہ لکھا جی باغیوں نے قتل کر دیا, آگے دروازے پہ صحابہ کھڑے تھے, پیچھے سے کچھ باغی آگے انہوں نے آ کے قتل کر دیا. بھئی ایک گھر میں جس کے ہزاروں کی تعداد میں فوج ہو, اس کے گھر کے پیچھے سے ایک آدمی نے ٹاپ کے قتل کر دیا, کیسے ہو سکتا ہے؟ 40 دن سے محاصرہ کیا ہوا ہے, وہیں ساتھ میں لکھا ہے 40 دن سے محاصرہ کیا, کھانے پینے کو بھی کچھ نہیں تھا, وہ روزے کی حالت میں تھے, قرآن وہ پڑھ رہے تھے. ٹھیک, اور حملہ کرنے والا کون ہے؟ ابن ابو بکر. ٹھیک ہے نا, اچھا ابن ابو بکر نے ہاں حملہ کیا, اس نے داڑھی سے پکڑا اور کھینچا اور پھر اس نے باپ کا واسطہ دیا تو اس نے چھوڑ دیا. دوسرا آدمی آیا, اس نے حملہ کرنا چاہا تو زوجہ عثمان آگے آ گئی اور زوجہ عثمان کی انگلیاں کٹ گئی. اچھا, آپ کی بیوی پر حملہ ہو رہا ہے, انگلیاں کاٹی جا رہی ہیں, مارا جا رہا ہے, کیا ہو گیا تھا عثمان کی غیرت کو؟ آپ ہمیں کہتے ہیں نا, تو کیا ہو گیا تھا؟ اور یہ غیرت مند جس کے پاس ہزاروں کی فوج بھی ہے, یہ تو ایک آرڈر کرے, اسے خود تو لڑنا نہیں ہے. چلیں آپ کہیں جس کو تو لڑنا نہیں آتا تھا, اس کو لڑنا نہیں آتا تھا, یہ کمانڈ ان چیف تھا. ٹھیک ہے نا, اس کے پاس ہزاروں کی فوج تھی, وہ ساری فوج ان کے خلاف ہو گئی تھی. کہتے ہیں نہیں, وہ تو کچھ باغی ہوئے تھے, کچھ باغی آئے تھے نا, تو باقی فوج ان کے پاس تھی. پھر کیا ہوا؟ کہتے ہیں رسول خدا نے وصیت کی تھی حضرت عثمان کو کہ صبر کرنا, اور یہ بہت بڑی فضیلت ہے کہ انہوں نے صبر کیا. ان کی زوجہ کو ان کے سامنے مارا گیا, انہوں نے رسول خدا کی وجہ سے صبر کیا. اچھا دیکھیں, یہ جو آپ سے کہہ رہے ہیں نا, یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ علی کے سامنے یہ ہو رہا ہو اور علی کچھ نہ کرے. ٹھیک, وہ بھائی آپ کے پاس, آپ کے اوپر آ گیا, اب آپ بتائیں آپ لوگوں کی غیرت کہاں گئی؟ وہ کیوں صبر کر رہا ہے؟ کوئی روایت نہیں ہے ان کی کتابوں میں بھی کہ رسالت مآب نے حضرت عثمان کو صبر کی کوئی تلقین کی ہو, کوئی روایت نہیں. ہم آپ کو شیعہ سنی دونوں کتابوں سے روایت لا کے دے دیں گے جہاں رسالت مآب نے علی ابن ابی طالب کو صبر کی تلقین کی ہے. ٹھیک ہے نا, یہاں ہمارے پاس روایت ہے. اس وجہ سے امیر المومنین نے صبر کیا. امیر المومنین اس لیے بھی صبر کیا کہ حکومت تلوار سے حاصل نہیں کرنا چاہتے تھے, یہ تو حکومت پر بیٹھا ہوا تھا, اس کے پاس طاقت تھی. یہ تو چند باغی آئے تھے, امیر المومنین کے خلاف تو پورا قریش ہو گیا تھا.
امیر المومنین کے خلاف پورا قریش ہو گیا. یہاں تو آپ کے ساتھ پورا قریش ہے آپ کے بقول، پورا قریش تھا نہیں، ہم ابھی ان کی نریشن پیش کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، ان کی نریشن یہ ہے نا، چند باغی تھے تو پورا قریش آپ کے ساتھ تھا. ٹھیک ہے، پورے مسلمان سارے اصحاب آپ کے ساتھ تھے، تمام اصحاب آپ کے خلاف ہو گئے تھے، جو حقیقت ہے. لیکن ہم آپ کی نریشن کو مان لیتے ہیں، ہمیں کوئی اس میں وہ نہیں ہے، ہم آپ جیسا کہیں گے ویسا مانتے ہیں. اگر آپ کے ہاں ایک صاحب کے اوپر حملہ ہوتا ہے اور اس کی بیوی پر اس کے سامنے ظلم ہوتا ہے، اسے برداشت کرنا فضیلت ہے. ٹھیک ہے نا، پھر ہمارے ہاں کیوں نہیں؟ ہمارے ہاں جبرائیل نازل ہوئے جب آپ بستر مرض پر تھے، اسحاق ماں، جبرائیل نازل ہوئے اور آپ نے اپنا سر، رسول خدا نے اپنا سر امیر المؤمنین کے سینے پہ رکھا ہوا تھا. جبرائیل آئے اور 12 طومار لے کر آئے، سند امامت لے کر آئے، اور رسول خدا سے ارشاد فرمایا کہ علی کو اپنے روبرو بٹھائیں. علی کو جب روبرو بٹھایا گیا اور کہا یہ طومار ہے، امامت ہے، ہر امام کو امامت سے پہلے یہ طومار دیا جائے اور اس میں وظائف امامت لکھا ہوا ہے کہ اس امام نے کیا کرنا ہے. اس کے بعد وہ طومار جو امیر المؤمنین کے لیے تھا وہ کھلا، اس میں ایک جملہ تھا کہ اے علی تیری حد کے حرمت ہوگی. جبرائیل نے کہا رسول خدا سے، یا رسول اللہ علی کو اس کا معنی بتا دیں. یہ حد کی حرمت ہوگی اور اس پر آپ نے صبر کرنا ہے، اس کا معنی ذرا امیر المومنین کو بتا دیجئے. امیر المومنین نے کہا جبرائیل مجھے پتا ہے یہ میری زہرا یہ مرضیہ کے بارے میں. رسول اللہ نے وصیت کی، اے علی میرے بعد سارے قریش متحد ہو جائیں گے اور وہ آ کر حد کے حرمت بھی کریں گے، وہ در زہرا کو جلائیں گے، لیکن آپ نے صبر کرنا ہے، آپ نے تلوار نہیں اٹھانی ہے. یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ زہرا کا پر اگر دروازہ گرایا گیا علی کہاں تھے، کیوں زہرا دروازے پر آئی؟ سن سکو کہ زہرا دروازے پر دروازہ کھولنے نہیں آئی تھی، زہرا یہ بتانے آئی تھی کہ اس دروازے کے پیچھے بتول ہے. زہرا کا یہ خیال تھا کہ یہ سن کر مسلمان واپس چلے جائیں گے، اگر ایمان نہیں ہے تو کوئی شرافت ہوگی. لیکن جو آئے تھے وہ یہ سن کر واپس نہیں گئے.